بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات و خواتین، مجھے آج آپ سے ایک سلگتے ہوئے موضوع پر بات کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ قرآن کا پیغام ساری دنیا انسانیت کے لیے عام ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اس کا سننا، پڑھنا، سمجھنا، اس کے احکام و تعلیمات پر غور و فکر کرنا، پھر ان پر عمل کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ مہارت و لیاقت کے ساتھ جو قرآن پڑھتے ہیں ان کے مرتبے بہت بڑے، اور جو لوگ رک رک کر اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں ان کا اجر و ثواب بھی بہت بتایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمارے ملک میں دینی مدرسے کم ہیں اور ان میں پڑھنے والے بہت کم ہیں، یعنی 3-4% سے زیادہ نہیں ہیں۔ خواتین کے لیے ایسے مدارس ہی نہیں تھے اور آج بھی نہیں کے برابر ہیں، اور اگر ہیں بھی تو ان کے شرائط، اخراجات اور تعلیم کی مدت اتنی طویل ہے کہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ علم دین کا جس میں قرآن سب سے مقدم ہے، اس کا پڑھنا پڑھانا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ قرآن سمجھے بغیر بھی تلاوت کریں تو اس کا ثواب بے حساب ہے جو روز قیامت حاصل ہوگا۔ سمجھ کر پڑھا جائے تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ گزشتہ چند سالوں سے قرآن کی تعلیم عام کرنے اور گھر گھر پہنچانے کی ایک مبارک سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اس کے پڑھانے والے ہو سکتا ہے بڑے عالم نہ ہوں، اور نہ ان کو اس کا عزم اور دعویٰ ہے۔ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ و کلمات کے معنی ہر قاری کو معلوم ہو جائیں۔ وہ نہ تفسیر کی باریکیوں میں جاتے ہیں اور نہ مسائل و فتاویٰ میں دخل اندازی کرتے ہیں۔ میری رائے میں یہ بہت پسندیدہ اور قابل تعریف کام ہے۔ اہل علم کو اس کی ہمت افزائی کرنا چاہیے، اور کہیں کوئی بات غلط ہو تو اس کی نشاندہی کر کے صحیح رہنمائی کرنا چاہیے۔ کوئی بھی کام ہو اس میں 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک حق کا، دوسرا شر کا، ایک نفع کا، دوسرا نقصان کا۔ اہل بصیرت اور اہل علم کا فریضہ ہے کہ جس کام میں خیر اور نفع کا پہلو زیادہ ہے اس کی تائید اور سرپرستی فرمائیں۔ اس سلسلے سے پہلے کسی بھی غیر مدرسے والے مرد اور گھریلو عورت سے سوال کیا جاتا کہ قرآن میں کیا ہے جس کی آپ تلاوت کرتے ہیں، تو وہ کیا جواب دے سکتا ہے؟ اور آج اس سوال کا صحیح جواب تمام خواتین و حضرات دے سکتے ہیں جو اس حلقہ درس سے مستفید ہوتے ہیں۔ ذرا موازنہ کر کے دیکھیے اور انصاف اور دیانت کے ساتھ بتائیے کہ پہلے ہمارے مرد اور خصوصاً خواتین کا دن کیسے گزرتا تھا؟ بکواس میں، غیبت میں، دنیا جہاں کی باتوں میں، ایک دوسرے پر طعن و تحقیر میں، کھانے پکانے کے اقسام، بازار میں فروخت ہونے والی اشیاء، کپڑے زیور کی قیمت اور دنیا جہاں کی بے فائدہ لا یعنی باتوں کے سوا کوئی موضوع نہیں تھا۔ اور آج قرآن کی بات، دین کی تعلیم، اسلامی اخلاق ان کا موضوع ہے۔ ایک عام سروے یعنی جائزہ کر لیجئے کہ قرآن کلاس میں حاضر رہنے والوں اور غیر حاضر رہنے والوں کی باتوں کے کاموں میں کتنا اور کیا فرق ہے۔ اگر فرق نہ ہو تو پھر فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں۔ شریعت کا حکم ہے آدمی اتنا ہی کہے جتنا اسے علم ہے، اس سے بڑھ کر کہنے کی بھی اجازت نہیں، اور علم رکھ کر کہے بغیر رہنے کی بھی اجازت نہیں۔ دونوں کے لیے قرآن و حدیث میں وعیدیں وارد ہیں۔ ایک بات جو اگرچہ صرف اہل علم سے متعلق ہے وہ میں کہے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ یہ کہ کتاب و سنت کے علم میں کمی کی وجہ سے وہ فتنے سر نہیں اٹھا سکے جو علم کی زیادتی کی وجہ سے ابھرے اور امت معصومہ کو افتراق و انتشار کے قرۂ مذلت اور لعنت میں گرفتار کرنے کا باعث ہوئے۔ علم بڑھتا ہے تو بڑھ جاتی ہے ہر چیز کی پیاس۔ حد سے زیادہ علم رکھنے والوں نے ہی قرآن سے اعتزال کی راہ ہموار کی، شیعیت کی بنیاد رکھی، منطق و فلسفے کو دین کا لازمی جز ثابت کرنے کی کوشش کی، معجزات انبیاء کا انکار کیا، اور متعصب مقلدین
اور غالی معتقدین نے قرآن سے یہ ثابت کرنے کی ناکام اور ناپاک کوششیں کی کہ قرآن ان کے مسلک، مذہب اور موقف ہی کی تائید کرتا ہے، یعنی خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ایسے ہی علامہ شمس الائمہ اور بحر العلوم حضرات جو اپنی بات منوانے کے لیے اور مسلک و موقف کی تائید کو ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، قرآن نے بڑی سخت وعیدیں اور دھمکیاں سنائیں۔ فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور کہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ، یعنی قرآن کے ٹکڑے کر دیے، اللہ ایسے لوگوں کو روز جزا ضرور سوال کرے گا۔ ورڈ ٹو ورڈ بورڈ کے حلقوں میں بحث و مباحثہ نہیں، صرف ترجمہ ہوتا ہے۔ آپ حضرات و خواتین بغیر کسی جھجک کے ضرور تشریف شریک ہوں، جتنا وقت وہاں گزرے گا وہ آپ کے نامہ اعمال میں بڑی نیکی کا باعث ثابت ہوگا۔ اخیر میں عرض کروں گا کہ یہ دیکھنا نہیں کہ کام کون کرتا ہے، صرف یہ دیکھنا ہے کہ کام کیا ہوتا ہے۔ غلط ہے تو درست کریں، صحیح ہے تو تعریف کریں، اور آگے بڑھانے میں ہر ممکن تعاون فرمائیں۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔